و فقراء اعظام و دانشوران قوم و نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ پروردگار عالم جس نے لفظ کن سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ساری حمد و ثنا اسی رب العالمین، اسی رب ذوالجلال، اسی پروردگار، اسی شہنشاہ کائنات، اسی بادشاہ کائنات کے لیے سزاوار ہے۔ درود و سلام خاتم نبوت حضرت سید محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خاتم ولایت حضرت سید محمد مہدی علیہ السلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شان عطا کی ہے، ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا کی، اپنی ہر مخلوق کو الگ الگ شانوں سے نوازا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، جن میں سے 12,000 مخلوق پانی کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور باقیہ 6,000 زمین کے اوپر اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اللہ نے خوبصورتی عطا کی، کسی کو اللہ نے خوبصورتی عطا کی ہے، کسی کو تندرستی عطا کی، کسی کو رفتار عطا کی، کسی کو گفتار عطا کی ہے، کسی کو تیز نظر عطا کر دی، کسی کو تیز ظہر عطا کر دیا، کسی کو نور سے بنایا ہے اور کسی کو آگ سے بنایا ہے۔ لیکن جس کو کھنکتی مٹی سے بنایا، جس کو کھنکتی مٹی سے بنایا ہے، اس کو ہر شان عطا کر دی اور اسے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اشرف المخلوقات کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کر دیا۔ انسان کو اپنی مٹی سے بنایا ہے اور پھر اپنے نور سے جگایا ہے۔ بنایا تو مٹی سے لیکن اپنے نور سے جگایا ہے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام کل فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ اب اس کے پیچھے جو راز تھا اس کو جاننے کے لیے اٹھائے امام خستلانی کی شرح بخاری اور امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو راز جو سجدے کے پیچھے تھا وہ ہے کہ فرشتوں کو اسی لیے حکم ہوا تھا کہ سجدہ کرے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا۔ امام خستلانی روایت کرتے ہیں ان کے پیشانی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا، اسی لیے حکم ہوا کہ سجدہ کریں۔ یہ راز اس کے پیچھے ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشرف المخلوقات میں سے یعنی تمام مخلوقات میں سے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور پھر 1,24,000 میں سے 313 مرسل ہیں، پھر ان میں سے 28 کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا اور پھر 28 میں سے 6 اولو العزم صاحب شریعت اور صاحب کلمہ ہیں جو تمام پیغمبروں میں برتر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے تمام 18,000 مخلوقات میں سے چند کو زمین پر رکھا ہے، چند کو پانی میں رکھا، کسی جانور پر فضیلت عطا کر دی، تمام مخلوقات میں سے پھر پیغمبروں کو افضل بنایا، پھر 1,24,000 میں سے 313 کو افضل بنایا ہے۔ 313 میں سے 28 کا ذکر قرآن میں آ گیا، 28 میں سے 6 کو اولو العزم بنایا یعنی حضرت آدم صفی اللہ میں سے، نوح نجی اللہ میں سے، ابراہیم خلیل اللہ میں سے، موسیٰ کلیم اللہ میں سے، عیسیٰ روح اللہ میں سے، پھر ان 6 میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ اب جس ہستی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں میں فضیلت عطا کر دی یعنی 1,24,000 پیغمبروں میں سے جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا کر دی، اس ہستی کی ولایت خلیفۃ اللہ مہدی موعود کو عطا کر دی۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے فضیلت والے نبی کی ولایت کس کو عطا کی؟ محمد مہدی موعود علیہ السلام کو ان کی ولایت عطا کر دی۔ تو اندازہ لگاؤ کیا شان ہوئی خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت محمدیہ سے نوازا ہے۔ اسی لیے
رسول اللہ نے فرمایا جاؤ ان کے پاس، اگرچہ کہ تمہیں برف کے پہاڑوں پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اب شان خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کو جاننے کے لیے تھوڑا سا اور آگے نکلتے ہیں۔ اٹھائیں ابو داؤد کی جلد نمبر 1 بندے کے ہاتھ میں موجود ہے، ابو داؤد جلد نمبر 1 اٹھائیں، کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1046 اٹھائیں۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد سے روایت کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے روز وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، جو کہ جمعہ کا دن تھا اور بارش ہو رہی تھی، لیکن اتنی بارش ہوئی، صرف اتنی بارش ہوئی کہ جوتوں کے تلے بھی برابر سے نہیں ڈوبے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ آج چونکہ بارش ہو گئی ہے، لوگوں کے تکلیف کے اندیشے سے حکم دیا کہ نمازیں اپنے اپنے قائم گاہوں میں، اپنے اپنے گھروں میں ادا کر لی جائے۔ تو معلوم ہوا جمعہ کا دن، نماز کا وقت، تکلیف بارش کی، حکم دیا کہ اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ لی جائے۔ اب عبادت کو تکلیف کے اندیش، غور کریے، عبادت کو تکلیف کے اندیشے سے آسان کر دیا، لیکن قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب بات ہمارے آقا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی آئی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ارے رسول اللہ نے فرمایا جب تم سنو مہدی آ چکے ہیں، اگرچہ کہ تمہارے درمیان برف کے پہاڑ میں حائل ہو جائے، گھٹنوں کے بل رینگتے جانا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے۔ ارے عبادت کی بات آئی، تھوڑی سی بارش ہو گئی، عبادت کو آسان کر دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لی جائے۔ اب خلیفۃ اللہ کی بات آ رہی ہے تو کہا ارے اگرچہ کہ تمہارے درمیان مٹی کے پہاڑ نہیں، ارے مٹی کے پہاڑوں پر سے تو جانا پھر بھی آسان ہوتا ہے، برف کے پہاڑوں میں سے اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو کہا آج چل کر نہیں جا سکتے تو یہ بہانہ نہیں چلے گا، اپنے گھٹنے تو ہیں وہ گھٹنوں کا استعمال کرو اور جا کر بیعت کر لو، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ یہ مقام ہے، یہ شان ہے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی۔ ارے وہاں عبادت تھی، وہاں عبادت تھی، یہاں خلافت ہے، یہاں ولایت ہے، یہاں معرفت ہے، یہاں نورانیت ہے، یہاں جلوہ ربانیت ہے، یہاں دیدار ربانیت ہے۔ اسی لیے دیدار خدا آسانی سے نہیں ملتا، جانا پڑتا ہے وہاں تک حاصل کرنے کے لیے۔ اب شان خلیفۃ اللہ کے لیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ سنن ترمذی اٹھائیں، سنن ترمذی حدیث روایت کردہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ہوتا کہ اگر آپ کوئی خلیفہ مقرر کر دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کوئی خلیفہ مقرر کروں، یعنی خلیفۃ الرسول مقرر کروں اور تم اس کی نافرمانی کرو گے، تم اس کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ ارے جب خلیفۃ اللہ کی نافرمانی کرنے سے رسول اللہ نے حکم دے دیا کہ تمہیں دوزخ کا عذاب دیا جائے گا، تو اندازہ لگاؤ خلیفۃ اللہ، اللہ کے خلیفے کی نافرمانی کرنے سے کیا کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ تو فقط خلیفۃ اللہ کے یہ تصدیق کرنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے فرمان کو ماننا پڑتا ہے، جو بولے اسے قبول کرنا پڑتا ہے، ورنہ کیا تمہارا ہمارا کیا عالم ہوگا پتہ نہیں۔ اب شان خلیفۃ اللہ کے لیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود کی بھی بڑی خاص اور بڑی عجیب شان ہے کہ رسول اللہ کو خلیفۃ اللہ کے لیے، یہ مہدی موعود کے لیے رسول اللہ کی محبت تو دیکھیے، یہ مہدی موعود کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تو دیکھیے، یہ مہدی موعود کے لیے رسول اللہ کا اپنا پن تو دیکھیے۔ جب بات خلیفۃ الرسول کی آئی تو کیا کہا میں خلیفہ مقرر نہیں کروں گا، لیکن جب بات خلیفۃ الرسول کے پاس یا خلیفۃ اللہ کے پاس آئی ہے تو مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خلیفۃ اللہ کے لیے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا المہدی منی یعفو عذری ولا یقتی، ارے مہدی مجھ سے ہے، میں ہی تمہارے سامنے اس کا اعلان کر
خلیفۃ الرسول کی آئی تو کہا نہیں، خلیفۃ اللہ کی آئی تو کہا منی، مہدی مجھ سے ہے۔ اب شان خلیفۃ اللہ کے لیے تھوڑا سا اور ڈوبتے ہیں۔ کوئی بھی صحابہ ہو، ان کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، چاہے ابوبکر صدیق ہو، چاہے عمر فاروق ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے حضرت علی ہو رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہو، کوئی بھی صحابہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تو فلاح پاؤ گے، تو فلاح پاؤ گے۔ لیکن جب بات خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی آ رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو، صحابہ کو، تابعین، تبع تابعین کو، تمام قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ اعلان کر دے رہے ہیں، یہ خبر پہنچا دے رہے ہیں کہ یہاں تو خلیفۃ الرسول میں تو صحابہ میں تو ایسا ہے کہ جس کو بھی پیروی کرو گے انشاءاللہ فلاح پاؤ گے۔ لیکن مہدی موعود کی بات آ رہی ہے تو اٹھائے القول المختصر کا صفحہ نمبر 21 اٹھائے، رسول اللہ فرماتے ہیں من انکر المہدی فقد کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کر دیا۔ یہاں پر ایسا نہیں کہ چاہے تو پیروی کرو فلاح پاؤ گے، چاہے مت کرو پھر بھی فلاح پاؤ گے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کا اعلان ہے کہ خلیفۃ اللہ کی نافرمانی کے انکار کرنے سے انسان کفر میں چلے جاتا ہے۔ اب شان خلیفۃ اللہ مہدی موعود کے جاننے کے لیے تھوڑا سا اور آگے نکلتے ہیں۔ سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی کا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے بعد اجر ضرور دیتا ہے۔ چنانچہ نماز کی بات آئی تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نماز سب سے پہلے قیامت کے بعد نماز کی پوچھ ہوگی۔ پھر جب بات روزے کی آئی تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا روزہ اللہ کے لیے ہے اور وہی اس کی جزا ہے۔ پھر جب بات زکوٰۃ کی آئی تو کہا زکوٰۃ صاحب استطاعت پر فرض ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا مال ان کے ہسدہ بن کر انہیں ڈھستے رہتا ہے۔ پھر جب بات خیرات کی آئی تو رسول اللہ نے فرمایا تم ایک دو اللہ تمہیں 10 عطا کرے گا لیکن قربان جائیے۔ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی شان پر قربان جائیے۔ جب بات خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی آئی تو کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوما حتی یبعث رجل منی، ارے اگر دنیا کی زندگی کا قیامت کے لیے ایک دن بھی باقی رہ گیا تو قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ مہدی نہیں آ جاتے۔ ارے نماز کی پوچھ تو ہوگی، زکوٰۃ کا اجر تو دیا جائے گا، خیرات کا اجر بھی دیا جائے گا، تمام چیزیں قیامت کے بعد ہوگی ہی ہوگی۔ ارے قیامت آئے گی بھی کہاں جب تک کہ مہدی نہیں آ جاتے؟ تو معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت بھی مہدی کے تابع ہے۔ قیامت بھی اگر مہدی موعود نہیں آئے تو قیامت ہی نہیں آئے گی، تو قیامت بھی مہدی موعود کے پیچھے پیچھے آنے والی ہے۔ اب شان خلیفۃ اللہ کو جاننے کے لیے تھوڑا سا اور ڈوبی ہے مومنوں۔ مکہ کا مقام ہے، ریگستان کفر و شرک ہے۔ اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا اور پورے 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شرک و کفر میں مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت ایسی فرمائی کہ لوگوں کو برا بھلا کہنے کا موقع ہی عطا نہیں کیا، بلکہ کافر تو یہ بولنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارے نبی کے تعلق سے فرماتے تھے کہ یہ آمین و صادق ہیں، یہ کہنے پر وہ کافر امین و صادق ہیں، یہ کہنے پر وہ کافر مجبور ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی مکمل پیروی کرنے کا حکم نہیں تھا، تاکید نہیں تھی کہ ان کے نقش قدم پر چلیے، پورے جیسے انہوں نے کیا ہے ویسے ہی کیجئے۔ اسی لیے رسول اللہ جو بھی کرتے تھے، مسواک کیا سنت بن گئی، جو بھی کیا وہ سنت بن گئی۔ تو رسول اللہ کو کسی کے نقش قدم پر چلنے کی مکمل طور پر ضرورت نہیں تھی، تاکید نہیں تھی۔ تو بھی رسول اللہ نے 63 سالہ جو بھی کام کیا وہ سنت بن گئی۔ ارے آگے آگے چلنا تو آسان ہوتا ہے، اب پیچھے آنے والے کی شان تو دیکھیے، خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی شان دیکھیے۔ پورے 63 سالہ زندگی اگر کوئی عالم یہ بتا دے کہ سید محمد جون پوری نے ایک سنت کی خلاف ورزی بھی کی ہے تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ سید محمد جون پوری مہدی موعود کی زندگی میں
اب یہ انسانی فطرت معلوم ہوتی ہے کہ انسان پیغمبروں سے معجزے طلب کرتے تھے، چنانچہ ہر پیغمبر نے بھی انسانوں کو بتانے کے لیے معجزے طلب کیے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے مقابلہ ہوا تو اللہ سے معجزہ طلب کیا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ جو عصا تمہارے ہاتھ میں ہے وہ زمین پر مارو، اجدا بن جائے گا اور تمام جادوگروں کے سانپوں کو کھا لے گا۔ پھر جب بات عیسیٰ علیہ السلام کی آئی تو لوگوں نے نعوذ باللہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمتیں لگائی، بہتان لگایا، تو اللہ نے کیا معجزہ دکھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، جب انہوں نے کہہ دیا میں اللہ کا نبی ہوں، میری ماں پاک ہے، تو معلوم ہو رہا ہے کہ ہر نبی کے لیے معجزے کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ لیکن جب بات خلیفۃ اللہ کی آ رہی ہے، امام مہدی موعود کی بات آ رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا ہوگا اے سید محمد جون پوری مہدی موعود، تم کو معجزہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اے تمہارے پیدائش سے، تمہارے ولادت سے پورے 800 سال پہلے ہم اپنا کلام قرآن مجید نازل کر دیں گے، یہ قرآن ہی تمہارا معجزہ ہے، قرآن کا بیان ہی تمہارا معجزہ ہے۔ مہدی موعود کا معجزہ، قرآن کا بیان سن کر دیکھو، قرآن کا بیان مرشدوں سے لے کر تو دیکھو، تعلیم کو لے کر دیکھو، تو معلوم ہوگا کہ مہدی موعود کی شان کیا ہے اور مہدی موعود کی صداقت قرآن سے ہے۔ اسی لیے مہدی موعود نے فرمایا بندے کو قرآن سے جانچو، قرآن سے دیکھو، اس کے بعد بندے کی تصدیق کرو۔ اب شان خلیفۃ اللہ کو لیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ تمام پیغمبر حق لے کر آئے اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، لیکن طریقہ یہ تھا کہ پیغمبر آتے تو مخصوص مقام پر آتے، مخصوص جگہ پر آتے، کوئی پیغمبر کسی مقام پر آتے، کوئی پیغمبر کسی مقام پر آتے، تو وہ مقام کے لوگ، مصر کے لوگ یا ایجپٹ کے لوگ یا عربیہ کے لوگ، کہیں کے بھی لوگ ان سے راضی ہو جاتے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر ایک مخصوص مقام کے لیے آیا کرتے تھے۔ کیا کبھی ایسا منظر دیکھا ہے کہ جب بات خلیفۃ اللہ مہدی موعود کی آ رہی ہے، امام سیوطی نے، دہلوی نے، کنز العمال نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مہدی موعود کی شان دیکھو۔ آپ نے سنا ہوگا پیغمبر ایک مخصوص مقام کے لیے آتے ہیں اور اس مخصوص مقام کے لوگ ان سے راضی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے مہدی موعود علیہ السلام کی شان تو دیکھیے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ارے مہدی کی خلافت پر اہل زمین، اہل آسمان سب راضی ہوں گے، حتیٰ کہ فضاؤں میں پرندے بھی راضی ہوں گے۔ مخصوص مقام کے لوگ ہی نہیں، اہل زمین، اہل آسمان اور پرندے، تمام پرندے بھی آسمانوں کے راضی ہو جائیں گے۔ یہ مقام مہدی موعود علیہ السلام کا۔ اب شان خلیفۃ اللہ کے لیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری اٹھائے، جلد نمبر 3 کتاب التوحید، حدیث نمبر 2285 حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب اس حدیث میں بتانا مقصد یہ ہے کہ جب ولایت محمدیہ ظاہر ہو جائے گی تو آخر اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس سے حاصل کیا ہوگا؟ مہدی موعود کے آنے سے، ولایت محمدیہ کے آنے سے کیا انعامات ہمیں ملیں گے، کیا چیز واضح ہو جائے گی، کیا چیز ظاہر ہو جائے گی؟ غور سے سنیے تو معلوم ہوتا ہے صحیح بخاری کی حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون ربکم عیانا، ارے انقریب تم اپنے رب کو واضح طور پر دیکھو گے۔ دور نبوت میں بھی تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، لیکن جب میری ولایت آ جائے گی تو یہ ہوگا میری ولایت کی وجہ سے تم اپنے رب کو واضح طور پر دیکھنے لگو گے، واضح طور پر اپنے رب کا دیدار کرنے لگو گے۔ اب شان خلیفۃ اللہ کے لیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہر نبی حق لے کر آئے اور لوگوں کو حق کی طرف بلائے، اور ہر نبی کا یہ طریقہ رہا ہے کہ پہلے کے نبی کی تصدیق کرتے اور آئندہ آنے والے نبی کی بشارت دیتے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور حضرت پہلے کے پیغمبر کی تصدیق کی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی کہ فلاں مقام پر آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خبر دی کہ عنقریب تم میں احمد آنے والے ہیں جو اللہ کے رسول ہیں۔ تو معلوم ہوا ہر نبی
اب ہمارے خلیفۃ اللہ مہدی موعود کی شان تو دیکھو، شان تو دیکھو، ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دیا، نام بتا دیا، والدین کا نام بتا دیا، مقام بتا دیا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام کیا ہوگا، رسول اللہ نے فرمایا المہدی اسمہ اسمی۔ پھر سوال ہوا وہ کس کی اولاد سے ہوں گے، رسول اللہ نے فرمایا المہدی من اطرتی من ولد الفاطمہ۔ پھر سوال ہوا ان کے والدین کا نام کیا ہوگا یا رسول اللہ، تو رسول اللہ نے فرمایا اسم ابی ان کے والدین کا نام میرے والدین کا نام ہوگا۔ پھر اب سوال ہو رہا ہے ظہور کا وقت کیا ہوگا، کب ظاہر ہوں گے۔ اب اللہ جوش میں آ گیا، اللہ نے فرمایا ہوگا اے محمد تم رک جاؤ۔ اب ہم بولتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جب ایمان والے اپنے دین سے مرتد ہو جائیں گے تب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ پھر پوچھا گیا ان کی خاصیت کیا ہوگی، اللہ نے فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم، میں ان سے محبت کروں گا، میں ان کے ساتھ آؤں گا، یہ خاصیت ان کی ہوگی۔ پھر پوچھا گیا اس قوم سے کون محبت کرے گا، اللہ نے فرمایا یحبہم ویحبونہ، وہ مجھ سے محبت کرے گا اور میں اس قوم سے محبت کروں گا۔ پھر پوچھا گیا یہ قوم کا برتاؤ کیسا ہوگا، یہ قوم کے لوگ کیسے پیش آئیں گے، تو اللہ نے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے مقابلے میں نرم دل اور کافروں سے بڑے سخت ہوں گے۔ پھر پوچھا گیا یہ لوگ کریں گے کیا، تو اللہ نے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے۔ پھر پوچھا گیا کیا ان لوگوں کو کسی سے ڈر ہوگا، اللہ نے فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ پھر سوال ہوا یا اللہ آخر یہ سب انہیں کیسے عطا ہو گیا، کیسے انہیں مل گیا، اللہ نے کیا فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ شان مہدی موعود کی نہیں، مہدی موعود کی قوم کی، وقت کی، آپ کے کام کی، آپ کی محبت کی، ہر چیز کے بارے میں نبی بھی اور اللہ بھی دونوں نے بھی کھلا کھلا ارشاد فرما دیا۔ اب شان خلیفۃ اللہ کے لیے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب رسول اللہ کی صحبت میں ہر کسی کو مقام عطا ہوا ہے، ہر کسی کو مقام عطا ہوا۔ ابو بکر صدیق کا مقام، عمر کو فاروق کا مقام عطا ہوا، عثمان کو غنی کا مقام عطا ہوا، اور حضرت علی کو رسول اللہ کا مقام عطا ہوا۔ یعنی صحابہ جب رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے تو ہر چیز انہیں عطا ہو جاتی تھی، تو سب سے افضل صحابی ابو بکر صدیق۔ اب شان خلیفۃ اللہ کا مقام تو دیکھیے، امام سیوطی کی کتاب اٹھائیے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا گیا یا خلیفۃ اللہ، تو کیا فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں خلیفۃ الرسول ہوں، اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں۔ تو معلوم ہوا جس مقام سے افضل الصحابہ ابو بکر صدیق نے اپنے قدم پیچھے کر لیے، تو آخر کیا مقام ہے، وہ مقام کو جاننے کے لیے چلیے تابعین محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر چلتے ہیں۔ تو دیکھا سوال ہوا کیا مہدی افضل ہوں گے یا ابو بکر و عمر افضل ہوں گے، تو فرمایا مہدی دونوں سے افضل ہوں گے اور تمہارے نبی کے برابر ہوں گے۔ پھر مولانا روم کی خطوں میں چلتے ہیں تو کیا فرمایا، ارے رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جو میرے نسب اور ہم ہمت ہوگا۔ پھر اجمیر کے چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلتے ہیں تو کیا فرمایا یا اللہ اس مہدی کے ذریعے میری دعا قبول فرما جو تیرے نبی کے مانند ہے۔ یہ شان خلیفۃ اللہ مہدی موعود ہے۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، بخاری شریف کی جلد نمبر 1 جو حدیث جبرائیل کے نام سے بھی مشہور ہے، تقریر کو مختصر کرتے ہوئے جو حدیث جبرائیل کے نام سے بھی مشہور ہے، جب سوال ہوا احسان کیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ سمجھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو احسان کے جملے کو یاد رکھیں کہ احسان وہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسی کر جو جیسے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ تو احسان دیدار خدا کا نام ہے۔ اب سابرمتی ندی کے پاس چلتے ہیں۔
لوگوں نے پیٹ ملی. اللہ کا بھی کیا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے خلیفۃ اللہ کو ہاتھ لگانے کا انہیں موقع عطا فرمایا. اب جیسے ہی پیٹ ملی مہدی موعود نے فرمایا احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں, آئیے ہم بھی آپ کی پیٹ مل دیتے ہیں. جیسے ہی خلیفۃ اللہ کا ہاتھ دست اقدس ان کے پشت پر پڑتا ہے, وہ پردے جو ان کی آنکھوں پر تھے وہ کھل جاتے ہیں اور انہیں دیدار خدا نصیب ہوتا ہے. تو بتانا یہ مقصد ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا, احسان کیا ہے؟ دیدار خدا کا نام ہے. یہاں مہدی موعود فرماتے ہیں احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا. تو دیدار خدمت احسان کے بدلے دیدار احسان عطا کر دیا. خدمت احسان کے بدلے دیدار احسان سے نواز دیا. یہ شان خلیفۃ اللہ ہے, یہ شان خلیفۃ اللہ مہدی موعود ہے. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم مہدوی, بڑی خاص بات ہے. لوگ کہتے ہیں تم مہدوی ہمیشہ مہدی 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 کہتے رہتے ہو, علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ تم بس امام مہدی کی ہی بات بولتے رہتے ہو, کیا تم رسول اللہ کا ذکر نہیں کرتے؟ بھائیوں ہم رسول اللہ کا ذکر بھی یقیناً کرتے ہیں. شاید تمہارے علم کی کمی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے. ارے مہدی موعود نے ہمیں کیا سکھایا, کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا, وہی تو امام مہدی موعود نے سکھایا. اس محمد رسول اللہ کی سنتوں کو تو زندہ کر دکھایا. پھر بھی جواب سن لے کہ ہم کیوں مہدی مہدی کرتے رہتے ہیں. بھائیوں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کرم اللہ وجہہ کی پیشن گوئی ہے. آپ کا اعلان ہے, اٹھائے کنز الاموال, اٹھائے کنز الاموال حدیث نمبر 39,665. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ایک آسمان سے فرشتہ آواز دے گا, اعلان کرے گا کہ حق آل محمد میں ہے, اس وقت مہدی کا نام لوگوں کی زبانوں پر ہوگا اور اس کی محبت سے ان کے دل ایسے لبریز ہو جائیں گے کہ مہدی کے سوا کسی اور کا ذکر نہیں ہوگا. تو حضرت علی کی پیشن گوئی کہ جب مہدی آ گئے تو ہر کسی کی زبان پر صرف مہدی مہدی ہوگا, اسی لیے ہم کسی مہدی مہدی کہتے ہیں. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. میں لوگ کہتے ہیں کہ آخر تمہیں وہاں سے کیا ملنے والا ہے. امام مہدی تو عام امام ہے, آ کر چلے جائیں گے, نوز باللہ دجال کو ماریں گے, قیامت کے قریب آئیں گے, غلط عقیدے بیان کرتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں تمہیں امام مہدی کے ذریعے کیا ملنے والا ہے. تو سن لیں حضرت علی کا ہی فرمان, اٹھائے کنز الاموال وہی حدیث. مہدی موعود کی شان تو یہ ہے کہ ان کا اعلان عام انسان نہیں کر رہا ہے, آسمان کے باشندے, آسمان کے فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہ مہدی آ چکا ہے. پھر فرماتے ہیں فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ مہدی, یہ حق آل محمد میں ہے, آل محمد میں ہے. اب حق کیا ہے؟ ارے حق خدا ہے تو آل محمد میں خدا ہی خدا ہے, تو مہدی کے ذریعے تمہیں خدا ملے گا. مہدی کے ذریعے تمہیں خدا ملے گا. اسی لیے ہم مہدی مہدی کہتے رہتے ہیں. اسی لیے حضرت علی نے فرمایا حق آل محمد میں ہے, حق آل محمد میں ہے. چلیے آخری بار رک جاتے ہیں, آخری بار. اب لوگ کہتے ہیں یہ مہدوی الگ قوم ہے, الگ فرقہ ہے, نعوذ باللہ, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. بھائیوں شاید تم نے حدیثیں ٹھیک طرح سے پڑھی نہیں ہوگی. جب عام لوگوں کی بات آئی, شخصوں کی بات آئی, تو کہا رسول اللہ نے کہا یہ مکہ کے لوگ ہیں, یہ مدنی لوگ ہیں, یہ انصاری ہیں, یہ مہاجر ہیں, یہ کوفی ہیں, یہ فارسی ہیں. اپنے اپنے وطن کے ذریعے ان کی شناخت کی لوگوں کا جو معاملہ آیا. لیکن جب خلیفۃ اللہ مہدی موعود کا معاملہ آ رہا ہے تو مہدی موعود کیا فرما رہے ہیں, کیا فرمائے مہدی موعود؟ یہ نہیں فرمایا ارے مکی ہوں گے, مدنی ہوں گے, فارسی ہوں گے, کوفی ہوں گے, یہ نہیں فرمایا. مہدی کا تعلق خود سے جوڑ لیا تو فرمایا المہدی منی, ارے مہدی مجھ سے ہے تو مہدی کی نام لگانا, مہدی کا ذکر کرنا, مصطفیٰ سے علامت کی گواہی